وہ ویڈیو وائرل کر دے گا۔ میرے پاس صرف پرسوں تک کا وقت ہے، اور اگر ایسا ہوا نا تو پرسوں ہی میری لاش ملے گی، خودکشی کر لوں گی میں۔ صدف نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا موقع ہی نہیں آئے گا، خولا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میری زندگی اور عزت دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اور کسی سے یہ شیئر نہیں کر سکتی، صدف نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کمرے سے چلی گئی۔ خولا سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا روپ بدلنا پڑے گا، اسے اسی روپ میں آنا ہوگا جس روپ میں نہ آنے کی اس نے اپنے والد کو یقین دہانی کروائی تھی۔ مگر سوال تھا کسی کی عزت کا، کسی کی زندگی کا۔ وہ الجھ رہی تھی خود سے۔ آخر اس نے اپنے اصلی روپ میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا جسم تن گیا اور چہرے کے عضلات سخت ہو چکے تھے۔ دونوں بچے گتھم گتھا تھے، ایک کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا جبکہ دوسرا اسے آرام سے پیٹ رہا تھا۔ عمر میں واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، مار کھانے والا چھوٹا بچہ بری حالت میں ہونے کے باوجود بڑھ چڑھ کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا آگے بڑھتا اتنی ہی اسے مار پڑ رہی تھی۔ آس پاس 3 بچے کھڑے تھے جو اس کی پٹائی پر ہنس رہے تھے۔ جب کبھی مار کھاتے کھاتے وہ بچہ ان کے پاس آتا، 1-2 لات گھونسا مار کر وہ بچے بھی اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ اسکول کے باہر گیٹ پر وہ اس کھیل میں اتنا مصروف تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب ایک ٹیچر ان تک پہنچ گیا۔ اف اللہ، یہ تو حیدر ہے! ٹیچر نے بھاگ کر پٹنے والے بچے کو پکڑا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر 2-2 3-3 وہاں کھڑے مارنے والوں کو لگا دی۔ ظالموں، کیا حال کر دیا اس کا! اف خدایا، اس کا باپ نہیں چھوڑے گا تم سب کو، سر عارف نے ان بچوں پر چیختے ہوئے کہا۔ حیدر نہ صرف کلاس کا سب سے لائق بچہ تھا بلکہ اس کے والد بھی شہر کے مشہور تاجر تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا ہی بیوروکریٹس اور سیاست دانوں میں، اور اسکول میں اچھی خاصی فنڈنگ انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ چلو بیٹا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں آیا آج؟ سر عارف نے پریشان ہو کر حیدر سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ لیٹ ہو گیا ہے سر۔ حیدر کو بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو آؤ بیٹا، یہاں سے چلو۔ سر عارف تھوڑا آگے چلا تو حیدر اپنی بکس اور بیگ سمیٹنے لگا تو اسے کمال کی طنز بھری آواز سنائی دی۔ اپنے اندر تو اتنی ہمت ہے نہیں، ہمیشہ باپ کے سر پر ہی اڑتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حیدر کے اندر ایک طیش کی لہر اٹھی، مگر بڑی مشکل سے اس نے خود کو قابو کیا، اور کمال وہی لڑکا جس سے مار کھا رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حیدر بولا، میری ہمت بھی تجھے پتہ چل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کلائی میں پہنی گھڑی اتار کر سڑک پر دے ماری، اور پھر گھڑی اٹھا کر کمال مخاطب ہوا، یہ دیکھ، وقت رک گیا، وقت یہاں رک گیا ہے۔ کسی دن میں اسی وقت اکیلا یہاں آؤں گا، تم اپنے ان کتوں کو بھی لے آنا، پھر دیکھیں گے کس میں کتنی ہمت ہے۔ حیدر نے کمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بچہ چھوٹا تھا مگر اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کمال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حیران تو وہ پہلے ہی تھا، یہ بچہ کیسا ہے بچہ ہے جو مار کھا کھا کر بھی رونے کی بجائے آگے بڑھ کر پھر گلے پڑ جاتا ہے۔ کمال حیدر کو سر عارف کے ساتھ جاتا حیرانگی سے دیکھتا ہی رہا۔ کہنے کو تو عمر نے بابا جی کہہ دیا تھا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، مگر اب اس کو بہت مشکل ہو رہی تھی۔ کہاں تک نظر کی حفاظت کرتا؟ ہر جگہ تو وہ صنف نازک موجود تھیں۔ وہ بس میں سفر کر رہا تھا اور بس میں رش بھی بہت تھا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈرائیور والی جگہ سے تھوڑا پیچھے کھڑا تھا۔ ڈرائیور سے پیچھے والی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے طور اتوار سے لگ رہا تھا کہ وہ دیہات سے شہر پڑھنے آئی ہوئی ہے۔ رش اتنا تھا کہ سب کھڑے مسافر بھی ایک دوسرے میں گھسے جا رہے تھے۔ عمر کے آگے ایک ماڈرن سا کوئی من چلا کھڑا تھا، کانوں میں ہینڈ فری، لمبے سٹائلش بالوں والا لڑکا لڑکی کی سیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ عمر کی ایک نظر ہی پڑی تھی اس لڑکی پر، لیکن وہ دل ہی دل میں اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ غالباً گاؤں کی دودھ مکھن کی رنگت اس کے گالوں سے ابھر رہی تھی۔ ایک نظر پڑتے ہی عمر نے فوراً نظریں جھکا لی۔
لیکن ایک ہی نظر میں جو مشاہدہ ہوا وہ دل میں سما گیا۔ اب عمر نظریں اپنے پاؤں پر جمائے کھڑا تھا۔ بس والا بھی کوئی گھاگ ڈرائیور معلوم ہوتا تھا، ایسے بس لہرا کر کراسنگ کر رہا تھا جیسے کسی سے ریس لگی ہو۔ بس اب کافی دیر سے ہموار سڑک پر گامزن تھی۔ اچانک چھٹاک چھٹاک کی 2 گونجدار آوازوں سے بس گونج اٹھی۔ آواز اتنی زیادہ تھی کہ بس کی آخری سیٹوں پر بیٹھے مسافر بھی اٹھ کر دیکھنے لگے۔ آوازیں عمر کے اتنے قریب سے آئی تھیں کہ عمر اچھل سا گیا۔ گھبرا کر اوپر دیکھا تو وہ لڑکی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی غضبناک نظریں اس لڑکے پر تھی جو عمر سے آگے کھڑا تھا، اور وہ لڑکا دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے خوف زدہ اور حیرت زدہ سا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ غصے کی شدت تھی کہ لڑکی اردو بولنا بھول گئی اور اپنی مادری زبان میں وہ سنانا شروع ہو گئی جو اس لڑکے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوں گی۔ وے بغیرتا، تینوں شرم نہیں آندی؟ ایک واری ہاتھ لگا، 2 واری ہاتھ لگا، 3 واری لگا، میں اپنی جا تو پری بھی ہوئی ہاں کہ ہن تیرا ہاتھ نہ لگے۔ تینوں پھر سمجھ نہیں آئی کی سمجھا سی؟ میں چپ کر کے بہ کے برداشت کر دی رواں گی؟ کوئی اپنے خاندان دی سمجھیا سی مینوں؟ میں تیرا او حشر کر دینا کہ تیرے کول بہ بھی نہیں ہونا۔ وہ لڑکا ششدر کھڑا نظریں جھکا کر کھڑا رہا اور پوری بس یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد لان تان شروع ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے کنڈکٹر نے بس رکوا کر اس لڑکے کو اتار دیا، ورنہ شاید سب موقع غنیمت جان کر اس پر پل پڑتے۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ عمر اپنا ارادہ اور بابا سے کیا معاہدہ بھول گیا تھا اور بے ساختگی سے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا جو اب ایسے آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند ثانیے بعد عمر کو یاد آیا کہ اس نے کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہے۔ فوراً عمر نے اپنی نظر جھکا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بس اڈے پر پہنچ چکی۔ عمر سے پہلے وہ لڑکی اتری۔ جب عمر اتر کر روڈ کراس کرنے لگا تو پیچھے سے اس لڑکی نے آ کر مخاطب کیا، اتنا شریف بھی نہ بنو کہ دنیا میں موجود بدماش بھی نظر نہ آنے لگیں۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور منمنایا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکی دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، ایک لڑکی حیا سے سمٹی بھی رہی تب بھی اس کی چھٹی حص ہر طرف دیکھ لیتی ہے۔ وہ ہر نظر کی پہچان کر لیتی ہے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی۔ عمر اس کی باتوں پر غور کرنے لگا اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا کیونکہ بات کرتے وقت اس کی نظریں بھی لڑکی پر تھیں، حالانکہ وہ نظریں جھکا کر بھی بات کر سکتا تھا جو بہت آسان سمجھا تھا۔ وہ کام کافی مشکل لگ رہا تھا۔ برسوں کی عادت کہاں ایک دن میں چھوٹتی ہے۔ سر راشد کا لیکچر دینے کا انداز سب سے الگ تھا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے آخری 10-15 منٹ بچا کر مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے۔ آج بھی وہ لیکچر کے آخر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے رہبر اور رہنما ہیں۔ انہوں نے جب اتنی بات کی تو قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا گیا۔ اس کا تعلق لبرل اور میرا جسم میری مرضی والے نظریات رکھنے والے گروپ سے تھا۔ اسے ہمیشہ ہی ایسے موضوعات سے چڑ تھی۔ سر راشد نے قاسم کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو کیا بات ہے قاسم؟ دیکھیں، میں صرف دلیل اور حجت کے طور پر کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور سائنسی دور ہے، راکٹ ٹیکنالوجی، ہائیڈروجن بمبوں کا دور ہے، آج پراکسی وارز کا دور ہے، تلواروں سے جنگیں وغیرہ لڑنے کا دور گزر چکا ہے۔ آج اب اس وقت موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہنمائی کر رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ قاسم چالاک تھا، بات بھی اس انداز سے کی کہ اسے گستاخ بھی نہ سمجھا جائے اور اعتراض بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی، اور اس بار تو خولا نے بھی مڑ کر قاسم کی طرف دیکھا، مگر عمار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے خولا کی نظروں میں عجیب سی کیفیت اور چمک تھی، جیسے شکار کی طرف بڑھتے درندے کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ سر راشد بھی کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گئے۔
पूरी क्लास की नजरें अब सर राशिद पर थीं। क्या कोई है जो कासिम की बात का जवाब दे सके? सर राशिद ने इस्तफसार करते हुए पूछा, लेकिन क्लास में सब खामोश थे। गालबन रटे रटाए जवाब तो सब दे सकते थे, मगर दलील के साथ मौजूदा आलमी हालात के मद्देनज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहबरी कर रहे हैं, इसका जवाब चंद लोग ही दे सकते हैं। सारी क्लास पर खामोशी छाई थी। सवाल भी ऐसा था जिसका मुसलमान होकर भी जवाब ना देने पर शर्मिंदगी वाजिब थी। कसूर हमारा है, आज के नौजवानों को फुर्सत ही नहीं इन चीज़ों के बारे में तहकीक करें। खैर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ मिस्टर कासिम। सर राशिद एक लम्हे के लिए खामोश हुए और फिर कहने लगे, आपने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र साइंसी और टेक्नोलॉजी दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई कैसे कर रहे हैं। तो सुने, वो आज भी रहबरी कर रहे हैं, मगर उनकी जो रहबरी चाहते हैं, आज के मौजूदा आलमी हालात कैसे हैं, मिस्र, इराक, शाम, ईरान, सऊदी, अफगानिस्तान वगैरह में जंगी हालात हैं, लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो मिस्टर कासिम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्र में जब खराबी पैदा हो जाएगी तो पूरे जजीरे अरब में खराबी शुरू हो जाएगी। एक और जगह इरशाद फरमाया, जब मिस्र में पीले झंडे नमूदार हो जाएं तो शाम वालों को चाहिए कि ज़मीन दोज सुरंगें बना लें। 2010 में मिस्र में पीले झंडे नमूदार होना शुरू हुए, जो वहाँ की अवाम हाथों में लेकर सड़कों पर आ गई और मगरब की जमहूरियत लाने का मुतालबा करने लगी। एहतजाज इतना बढ़ गया कि हुकूमत गिरा दी गई, जमहूरियत आ गई। उसके बाद पूरे अरब में इनकलाब आना शुरू हो गए। कर्नल कज़ाफ़ी जैसा ताकतवर शख्स भी इनसे ना बच सका और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क सऊदिया में नाइट क्लब का इफ्तिताह एक फाहिशा तिलावत कुरान पाक से करती है। सिनेमे खुल चुके हैं वहाँ। और हाँ, दूसरी बात क्या कही थी, जब पीले झंडे नमूदार हों मिस्र में तो शाम के लोगों को ज़मीन दो सुरंगें बना लेनी चाहिए। सर राशिद जज्बाती हो गए थे, उनकी आवाज़ बदतरीज बुलंद होती जा रही थी। जाएं, उठाकर अपना किबला जिसको माना है अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट पर जाकर सर्च करें फ़िज़ाई बमबारी से कैसे बचा जा सकता है, तो वो वही कहेंगे जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ज़मीन दोस्त तय खाने या सुरंगें। मिस्र में जब ये पीले झंडे निकले तो ठीक उससे 1 साल बाद शाम पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू हो गई थी। कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी बशार अल असद, कभी ईरान, तो कभी किसी मुल्क का जहाज़ आता। बमबारी के नतीजे में लाखों मुसलमान जान से जा चुके हैं, मगर ये बात हमारे रहबर बता चुके थे और क्या करना है वो भी बता चुके थे। मज़ीद बताऊं तो सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फ़रात के किनारे सोने का पहाड़ नमूदार ना हो जाए। फिर लोग इस पर आपस में इस कदर लड़ेंगे कि 100 में से 99 आदमी इस लड़ाई में मारे जाएंगे। अगर तुम ऐसे हालात को पालो तो इन लड़ने वालों में से ना हो जाना। सुन रहे हो? सर राशिद जज्बातियत की इंतहा पर पहुंच चुके थे। जाओ अभी जाकर गूगल पर सर्च करके देखो, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। तेल को आज ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों? सोने की तरह इसकी वैल्यू भी मुस्तहकम है। इराक, शाम और तुर्की के जितने भी तेल के ज़खायर हैं वो सारे दरियाए फ़रात के आसपास ही हैं। 1912 में यहाँ तेल की दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद आज अभी तक वहाँ जंग चल रही है। बज़ाहिर जो भी मकासद हों, लेकिन पसे पुर्दा यही ख़जाना हासिल करना मकसद है। चाहे लाखों लोग मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं, मगर इन हालात में क्या करना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आज भी तुम तो आज के हालात की बात कर रहे हो। क़यामत तक वो हर दौर के बारे में हिदायत मौजूद हैं उनकी, मगर उनके लिए जो ये लेना चाहते हों। मैंने सिर्फ एक हवाले से मिसाल दे दी है, वरना ये मौजू खोलो तो सारे हैरान हो जाएं कि कैसे वो रहबर आज भी रहबरी कर रहे हैं। जोश से सर राशिद का चेहरा सुर्ख हो चुका था। पीरियड का वक्त कब ख़त्म हो चुका था
پوری کلاس ایسے سن بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو کوئی۔ سر راشد نے فائلز اٹھائیں اور جلدی سے باہر چلے گئے۔ عمار بھی آج کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں گم تھا۔ اف اللہ، بالکل پرفیکٹ کہا تھا، جیسا کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آج صحیح معنوں میں اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری سمجھ میں آئی تھی۔ اس نے تو اس طرح سے کبھی نہیں سوچا تھا، آج اس کے دل نے مانا ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں۔ پتہ نہیں اتنے کیسے اور رموز تھے جس سے وہ ہی نہیں اکثر مسلمان نہ واقف تھے۔ لگ بھگ ساری کلاس ہی اس طرح کی سوچوں میں گم تھی۔ خان غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کے اکلوتے 11 سالہ بیٹے حیدر کا مار مار کر اتنا برا حال کر دیا۔ تڑپ کر بار بار وہ حیدر سے پوچھ رہے تھے، بتا یہ کس نے کیا ہے، ان کی کھال کھینچ لوں گا۔ مگر حیدر چپ تھا۔ اس کے چہرے اور ماتھے پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں مگر ہونٹوں پر چپ۔ میں کل سکول جا کر سارے سکول کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اسد اللہ خان غصے سے گرج رہے تھے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آخر حیدر نے اپنی زبان کھولی۔ خان نے حیدر کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ آپ کب تک میری اس طرح مدد کرتے رہیں گے؟ آپ مدد کریں گے لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ خان حیرت اور پریشانی سے حیدر کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ آج سے پہلے اس طرح حیدر نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خان نے اچنبھے سے پوچھا۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے مدد کریں کہ پھر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس قابل بنائیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے مارشل آرٹ سکھوائیں۔ مجھے ایسی بھٹی میں ڈالیں جہاں سے کندن بن کر نکلوں۔ حیدر نے اتنی سنجیدگی سے کہا جس کی توقع ایک بچے سے نہیں کی جا سکتی۔ حیدر کی بات سن کر خان کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ یہ تو خان مانتا تھا حیدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آئے دن اس کی کوئی نئی بات اور خوبی سامنے آتی تھی۔ او جیندہ رہ میرے شیرا، دل خوش کی تائی، تو دیکھ اب تیرا باپ تیری ایسی مدد کرے گا کہ پھر میرے بیٹے تجھے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خان نے وفور جذبات سے حیدر کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر کو کافی مشکلوں کے بعد اب آسانی ہونے لگی تھی۔ اب وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ یونیورسٹی بھی کھل چکی تھی، نیا ٹرم سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی روٹین بنا لی تھی۔ نظریں جھکا کر چلنا، نظریں جھکا کر بات کرنا۔ اپنی دلچسپی کی خاطر وہ سفر کرتے ہوئے ہینڈ فری لگا لیتا اور تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتا رہتا، یا کبھی کبھی فیس بک استعمال کر لیتا تھا۔ ایک ہفتہ ایسا کرنے کے بعد اس کو ایسا کرنے کا پہلا پھل ملا۔ مار یونیورسٹی سے فری ہو کر قاسم اور جواد کے ساتھ کینٹین چلا گیا۔ وہاں 1 گھنٹہ گپ شپ لگا کر وہ گھر جانے کے لیے رخصت ہوئے۔ ان کی تقریباً روز کی یہی روٹین تھی۔ وہ اپنی گاڑی پر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ قاسم کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی۔ اس نے یو ٹرن لے کر واپس ہونا تھا کیونکہ اس کا اور عمار کا گھر مخالف سمتوں میں تھا۔ قاسم کی گاڑی یو ٹرن لے کر واپس دوسرے روڈ پر آ چکی تھی۔ قاسم نے بائیں کا اشارہ کیا تو عمار نے بھی ہاتھ ہلا کر بائیں کا اشارہ کیا، لیکن اچانک اسی وقت 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بائک قاسم کی گاڑی سے آ ٹکرائی۔ یہ تو شکر ہے قاسم کی گاڑی اور بائک کی رفتار آہستہ تھی، ورنہ بائک والے کا شاید کچومر نکل جاتا۔ لیکن پھر بھی بائک ٹکرا کر گری اور سوار بھی نیچے گر پڑا اور اٹھ نہ سکا اور زمین پر ہی لیٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی بائک سوار نے گرمی ہونے کے باوجود کافی موٹی جیکٹ پہنی تھی۔ سر پر بلیک ہیلمٹ، سیاہ جیکٹ، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ پوش لگ رہا تھا۔ قاسم گالیاں دیتا ہوا نیچے اترا اور غصے سے بائک سوار کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی قاسم سیاہ پوش کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے جھکا، اچانک سیاہ پوش کا جسم تڑپا اور جو منظر حیرت اور سراسیمگی سے عمار نے دیکھا، اس نے عمار کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ سیاہ پوش نے تڑپ کر قاسم کے چھونے سے پہلے ایک زوردار ہاتھ گھمایا اور اس کا مکہ جھکتے ہوئے قاسم کی کن پٹی پر لگا۔ قاسم کا سر زور سے جا کر
बोनट से लगा। सियाहपोश उठ खड़ा हुआ। जैसे ही कासिम का सर टकराया, उसी लम्हे सियाहपोश ने दूसरी बार मुक्का लहराया और जोर से कनपटी पर रसीद कर दिया। कासिम लहरा कर जमीन बोस हो गया। अम्मार ने पीछे खड़ी गाड़ियों की परवाह किए बगैर कार का दरवाज़ा खोलकर भागा। यू टर्न लेकर आने में वक्त लगना था। जंगला फैलांगते हुए उसने देखा सियाहपोश कासिम की गाड़ी में से कुछ उठाकर बाइक सीधी कर रहा था। उम्मीद है दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।